بات ہے اس کے 2 جانور گم ہوئے اور واپس مل گئے تو اس کے لیے واجب ایک جانور کی ہی قربانی ہے، چاہے وہ پہلے والے کی کر لے چاہے وہ دوسرے والے کی کر لے۔ قربانی کرنی کس پر واجب ہے؟ اہل سنت کے ہاں اور خاص طور پہ احناف پاکستان میں رہنے والے کم و بیش 80% مسلمان اپنے مذہب کے مطابق حنفی ہیں، حنفی مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ حنفی مذہب کے مطابق قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سال رہے اور کوئی سال بھی ایسا نہیں تھا جب آپ نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں نہ پیش کی ہو، آپ نے ہر سال اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ تو ذہن میں رکھیے، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل ادا کیا، شرعی اعتبار سے اسے ہم واجب کے زمرے میں لیں گے۔ شرعی اعتبار سے اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ واجب کا ہے، فرض کے بعد ہے، سنت مؤکدہ سے اوپر ہے۔ اگر کوئی واجب کو نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ ایک شخص جو قربانی نہیں کرتا اس پر واجب تھی، وہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار کہلائے گا۔ ایک آدمی صاحب نصاب کب ہوتا ہے؟ قربانی واجب ہوتی ہے صاحب نصاب پر۔ صاحب نصاب کب ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یا کم مقدار میں سونا اور اس کے پاس کچھ نقد رقم یا چاندی بھی ہے کہ جب اس کو ہم نے کنورٹ کیا روپے کے اندر تو وہ چاندی کے 52.5 تولے تک پہنچ گئی اس کی مقدار۔ کم و بیش یہ 613 گرام، آپ کھلا ڈولا کو 620 گرام لگا لیں، 620 گرام چاندی۔ اب ایک شخص کے پاس 620 گرام چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اگر روپوں میں منتقل کریں گے، کم و بیش 84-85 ہزار روپے کی رقم بنتی ہے کہ جس شخص کے پاس 84-85 ہزار روپے کی رقم اس کی ضروریات اصلیہ یا حاجات اصلیہ سے زائد ہے۔ قربانی کے ایام میں جو اس کی ضروریات یا حاجات اصلیہ ہیں ان سے زائد اس کے پاس 84-85 ہزار روپے سے زائد رقم پڑی ہوئی ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ چاہے گائے کے اندر یا بیل کے اندر قربانی کر لے، چاہے وہ اونٹ میں کر لے، چاہے وہ بکرے میں کر لے، وہ جس میں بھی اپنی قربانی ادا کرنا پسند کرتا ہے وہ اس میں اگر ادا کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے قربانی واجب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایک ہی گھر میں ایک قربانی کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک گھر میں یہ دیکھا جائے گا کتنے افراد صاحب نصاب ہیں۔ جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے اتنی ہی قربانیاں اس فیملی اور اس خاندان اور اس گھر میں ہوں گی۔ عام طور پہ گھر میں والد ہیں، والدہ ہیں، 2 بڑے بھائی ہیں، ایک بہن ہے، 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہو گئی، اپنے اپنے برسر روزگار ہیں، اور ان میں سے ہر شخص کے پاس الگ الگ 84 ہزار روپے سے زائد کا سونا یا 84 ہزار روپے کے برابر چاندی یا اس کے مطابق روپے یا پرائز بانڈ کسی بھی اور طریقے میں نقدیت والی آلات اس کے پاس موجود ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں انسٹرومنٹ، فائنینشیل انسٹرومنٹ اس کے پاس موجود ہیں۔ اب ان تمام افراد پہ جو اس گھر میں رہتے ہیں ان پہ قربانی واجب ہے۔ والد صاحب کی دکان ہے، دکان کے اندر 4 لاکھ روپے کا میٹیریل پڑا ہوا ہے، ان پہ واجب ہے۔ والدہ کے پاس کم و بیش 10 تولے سونا پڑا ہوا ہے، والدہ پہ بھی واجب ہے۔ دونوں بھائی الگ الگ اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں اور ان کے کاروبار بھی اچھے ہیں، ان پہ بھی واجب ہے۔ ان کی بیگمات کے پاس بھی سونا 10 تولے سے زائد ہے، فرض کیا 7.5 تولے سے زیادہ سونا موجود ہے، ان پہ بھی واجب ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے اس خاندان میں 6 قربانیاں واجب ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں گائے خرید لیتے ہیں، بیل خرید لیتے ہیں، 6 ہم قربانیاں ہو گئیں اور ایک حصہ ہم بیٹی کا عقیقہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ عقیقہ
قربانی کے ساتھ شامل کر کے کرنا یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن 7 حصے کے علاوہ اگر کم حصے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 3 حصے کرتے ہیں، تو 3 حصے کرنا بھی 3 افراد مل کے ایک جانور لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے قربانی کرنی ہے، اور تینوں برابر برابر رقم ڈالتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب جو بھی گوشت آئے گا اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، تینوں